السلام علیکم۔ پاکستان اس وقت انتہائی خوفناک سازش کا شکار ہے۔ پاکستان، روس اور چائنا کا یہ جو گٹھ جوڑ چل رہا ہے، امریکہ کو ناقابل برداشت ہے۔ یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے جو چل رہی ہے۔ اس کا مقصد صرف فقط یہ نہیں کہ عمران خان صاحب کو ہٹانا ہے، اس کا مقصد جو شہزادہ ہے عربوں کا MBS پیوٹن اور عمران خان، ان سب کو ہٹانا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے، جتنی بھی حکومتوں کے تختے الٹے ہیں ان کے لیے لازمی اپوزیشن کو خریدا جاتا ہے، اور وہی عدم اعتماد کا جو طبل بجایا جا رہا ہے پاکستان میں ہے۔ عمران خان کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ اس طرح جلسے، اور وہ جو اسلام آباد میں جلسہ اور دیر میں جو جلسہ ہو رہا ہے، کمالیہ حفظ آباد میں جو جلسے، دیکھیں عدم اعتماد تو قومی اسمبلی میں پڑی ہے۔ اگر MNAs کی گیم ہے، نمبرنگ کی گیم ہے، MNAs کو خریدنا ہے اور MNA نے ووٹ دینا ہے، یا اپوزیشن میں دیں گے یا وہ حکومت کو دیں گے، جلسوں کی دیکھیں یہ ایک پاور شو کرنی ہوتی ہے۔ یہ جو دبل بجایا جا رہا ہے، جنگ جاری ہے، یہ پاور شو کی جو ہے۔ عمران خان صاحب نے ہمیں نہیں کہہ دیا کہ میں 20 لاکھ بندہ اسلام آباد میں اتاروں گا، اور ان کو کافی پذیرائی جلسے کی ملی۔ مزید اگر بات کریں، جو خط ایک نکل آیا ہے، اور وہ نجم سیٹھی صاحب اور حامد میر صاحب میڈیا پر بیٹھے اور خط کا وہ مزاح بنا رہے ہیں، کیا ہم یہ سمجھیں مطلب اس کا کہ حامد میر صاحب اور نجم سیٹھی صاحب بھی بین الاقوامی ایجنڈا پر عمل کر رہے ہیں؟ یا کچھ دن پہلے، عرصہ پہلے، نجم سیٹھی صاحب نے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو، انڈیا کے ایک نجی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں، عمران خان صاحب کی موجودگی میں ناممکن ہے۔ مزید اگر بات کریں، جو پاکستان میں طبل بجایا جا رہا ہے عدم اعتماد کا، ترین گروپ چودھری برادران پر راضی ہے، مسلم لیگ کف پر، اور MKM جو ہے وہ بھی چودھری برادران پر راضی ہے۔ چودھری برادران اگر اپوزیشن کے پاس جاتے ہیں تو یہ دونوں بھی اپوزیشن میں جاتے ہیں۔ اگر چودھری برادران کھڑے ہیں حکومت کے ساتھ، موجودہ اگر آپ دیکھیں ان کی ملاقات آلریڈی آج ہی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہوئی ہے، وہ CM پنجاب جو ہے وہ اس کی اناؤنسمنٹ ہو بھی گئی ہے۔ عثمان بزدار صاحب نے اپنا جو ہے استعفیٰ پیش کر دیا ہے، اور ابھی جو وہ CM پنجاب ہوں گے وہ چودھری پرویز الہی صاحب ہوں گے، اور یہ پہلے دن سے غلط ڈیسیزن تھا۔ جو عثمان بزدار صاحب والا ڈیسیزن تھا پہلے دن سے ہی غلط تھا۔ میں نے کئی اپنے تبصرے میں یہ کہا ہے کہ اگر پہلے دن سے ہی چودھری پرویز الہی CM پنجاب ہوتے تو مسلم لیگ نون کی یہ جو موجودہ حالت ہے وہ یہ نہ ہوتی۔ ان کا کافی سارا انہوں نے چودھری برادران نے صفایا کر دینا تھا۔ چودھری برادران مسلم لیگ کافی سیاست میں بڑے منجے ہوئے کھلاڑی ہیں، ان کی آپ سابقہ آپ دیکھ لیں۔ یہ مسلم لیگ کاف کا جو وجود ہے وہ نکلے ہی مسلم لیگ نون سے ہے، اور ہماری جو موجودہ سیاست ہے پاکستان کی، اس کی حالت یہی ہے۔ MNA بکتے ہیں، آپ دیکھ لیں کسی وقت سورج چڑھتا تھا بھٹو صاحب کا، اس کے بعد نواز شریف صاحب آ گئے، نواز شریف صاحب کے بعد پھر بے نظیر محترمہ صاحب آ گئے، بے نظیر محترمہ صاحب کے بعد پھر نواز شریف صاحب آ گئے، پھر آصف علی زرداری جیسا ایک سیاستدان اس نے اس ملک پر راج کیا ہے، اس کے بعد مسلم لیگ کاف والے انہوں نے بھی حکمرانی کی ہے۔ تو یہ اپ ڈاؤننگ یہ چلتی رہتی ہے، اور یہی جمہوریت ہے۔ دیکھیں جو جتنی گیم ہو رہی ہے اس وقت موجودہ عدم اعتماد، یہ ساری MNAs کی گیم ہے، ٹوٹلی MNAs۔ آپ دیکھیں سندھ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ادھر KPK سے نکل کر وہ اپنی خاکی وردی انصار الاسلام کو لے کر MNAs کا تحفظ کرنے کے لیے وہ اسلام آباد آ گئے۔ کیا اسلام آباد میں سیکورٹی تحفظ کے ادارے کیا آلریڈی موجود نہیں ہیں کہ KPK سے وہ مولانا صاحب کے جو بندے ہیں خاکی وردیوں والے، وہ آلریڈی تحفظ دینے کے لیے MNAs کو وہ ادھر آ گئے ہیں؟ اور ابھی جو مریم شہباز نے جو اسلام آباد میں وہ تقریر کی ہے، خطاب کیا ہے، تو انہوں نے خطاب کر کے کہا کہ اے میرے ہم وطنوں، تو سامنے 5 لاکھ جو جمیعت علماء اسلام کے جو عالم کھڑے تھے، مولوی حضرات کھڑے تھے، تو ان سب نے انہوں نے کہا جی میرے ہم وطنوں، اور یہ وہی جمعیت ہے جس کا منشور کیا ہے؟ اس جمعیت کا منشور ہی یہی ہے کہ عورت کی حکمرانی نامنظور۔ مریم نواز صاحب وہ خطاب کر رہی ہیں، دیکھیں یہ ساری جتنی ہیں، بلاول بھٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ OIC کانفرنس تو اگر ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں، یا پرویز شہباز شریف صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت ہے عمران خان کو، وہ امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہتے ہیں۔ یہ جتنی سیاست ہے،
یہ ابھی جو موجودہ سیاست ہے وہ بہت انتہائی طور پر غلیظ ہو گئی ہے۔ ایم این ایز کی ساری گیم ہے۔ عمران خان صاحب نے بھی، اور اکثر میں بھی اپنے تبصرے میں یہ کہتا ہوں کہ جو اس ملک کا جو موجودہ حل ہے وہ صدارتی نظام ہے۔ یہ ٹوٹلی بدماشی ہے ایم پی اے ایم این اے کی۔ یہی بدماشی، یہ نہیں کہ یہ صرف اسلام آباد میں کر رہے ہیں یا قومی اسمبلی میں کر رہے ہیں۔ دیکھیں 10-12 ایم این اے ایک طرف اگر جاتے ہیں، ایک طرف سے دوسری طرف اگر جاتے ہیں، تو یہ پورا پاکستان کا آئین جو ہے، اب 63A جو پاکستان کا آئین ہے عدم اعتماد، یہ ایم این ایز کی وجہ سے ہلا ہوا ہے۔ ملک میں ترقی ہو رہی نہیں ہے، بعد میں یہ انہیں نہیں طبل بجانا ہے کہ جی ملک میں مہنگائی ہو رہی ہے۔ پیچھے کرونا کی وار آ گئی ہم پر، کرونا سے نکلنے ابھی کافی عرصہ ہو گیا ہے، عدم اعتماد میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اب عدم اعتماد سے اللہ کرے کہ خیر عافیت سے ہم نکلیں تو مزید انشاءاللہ پاکستان ترقی کرے گا۔ مزید جو عدم اعتماد والی یہ خبر آ رہی ہے، چودھری عاصم نذیر صاحب جو فیصل آباد کے ہیں، وہ آلریڈی پارلیمانی سیکرٹری بھی ہیں، عہدے پر ہیں، اور انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنا جو ووٹ ہے وہ عدم اعتماد اپوزیشن کے دیں گے۔ اسلم بہتانی صاحب جو گوادر، انہوں نے بھی آلریڈی اناؤنسمنٹ کر دیا کہ وہ آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے اور وہ بھی اپوزیشن کو ووٹ نہیں دیں گے۔ مزید 10-12 جو ایم این ایز ہیں ان کی بھی بات چل رہی ہے کہ وہ ان کی بھی وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوگی اور وہ عدم اعتماد کے ساتھ اور نواز شریف جو ہے مسلم لیگ نون کو چھوڑنے کا وہ اعلان کریں گے۔ مزید کیا ہوتا ہے، اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، ہماری سب کی یہ دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور پاکستان کے حق میں بہتری فرمائے۔